سلام عزیز خدا، سلام امید جہاں۔ جب کسی نے سوال کیا نا کہ یہودی آیا خیبر سے، کہا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں، مدینے میں آ کے سوال کیا، کچھ جملے فضال کے پیش کر دوں، آگے مدینے میں سوال کیا، کہا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں، کہا حیدر کون حیدر، کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ یہودی خیبر میں نہیں تھا جب مولا نے خیبر فتح کیا تھا۔ جب اس نے کہا نا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں تو لوگ کہنے لگے کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو؟ تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا کتنے حیدر ہیں تمہارے پاس، کتنے حیدر ہیں؟ کہا تم کس حیدر سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا میں صرف اس حیدر سے ملنا چاہتا ہوں جس نے خیبر فتح کیا۔ مولا نے واحد جنگ خیبر کی جس میں اپنا تعارف کروایا تھا، سمتنی ام حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ دو وجہ سے ہمیشہ جناب ابو طالب سے اپنا تعارف کروایا، لیکن خیبر میں جناب فاطمہ بنت اسد اپنی والدہ سے اپنا تعارف کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد دلانی تھی۔ تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا مجھے بتایا کہ تیرے بیٹے بہت بہادر ہوں گے، دلیر ہوں گے، طاقتور ہوں گے، کوئی بھی انہیں نہیں مار سکے گا سوائے حیدر کے۔ تو جیسے مولا نے کہا نا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ حیدر سے مقابلہ نہ کرنا۔ تو اب وہ پہنچا یہودی، اس نے آ کے سوال کیا، کہا مجھے حیدر سے ملنا۔ کہا کس حیدر سے؟ کہا جس نے خیبر فتح کیا۔ کہا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا پھر مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا۔ اب وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا کہ ایک آدمی اپنے گھٹنے پہ مار کے ایک خشک روٹی کو توڑ رہا ہے۔ جیسے اس نے دیکھا نا کہ خشک روٹی اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑ رہا، تو اس نے فوراً ذہن میں یہ سوچا کہ نہیں یہ وہ حیدر نہیں ہو سکتے۔ فوراً کہا کہ بھئی آپ مجھے حیدر کا پتہ بتا دیں۔ امام نے کہا خیبر کا فاتح ذاک انا، وہ میں ہوں۔ مولا نے خود ہی اپنا تعارف کروایا، کہا کہ مرحب، حارث، انتر، تینوں بھائی بہت طاقتور تھے، بہت قد آور پہلوان تھے، گائے کو اٹھا لیتے تھے، پورا پورا بکرا کھاتے تھے، اتنے گوشت خور تھے۔ مجھے سب نے بتایا کہ ایک ایک وار میں پچھاڑ دیا ان سب کو، لیکن آپ کو جب دیکھتا ہوں تو آپ کا جسم کوئی بہت بڑا نہیں ہے۔ مولا بہت پتلے دبلے تھے۔ یہ بعد میں لوگوں نے دشمنی میں، عداوت میں کہہ دیا کہ معاذ اللہ پیٹ مولا کا بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور قد چھوٹا تھا۔ یہ سب کچھ جناب امیر کی عداوت میں لکھا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ جملے کو سن لیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جناب امیر علیہ السلام کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی۔ جناب ختمی مرتبت نے مولا کے چہرے کو دیکھ کے کہا یا علی انسا کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ جس کو پیغمبر نے، جن کے لیے سب کہتے ہیں کہ خوبصورت تھے، وہ کہتے ہیں یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ اب سوچے مولا کتنے خوبصورت ہوں گے، لیکن اب یہ عداوت علی بن ابی طالب میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں بنایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے متعلق معاذ اللہ پیٹ نکلا ہوا تھا، قد چھوٹا تھا، اور یہ کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا۔ اس عورتوں کو فرصت تو تھی نہیں لکھنے والے کو، تو اب یہ سارا کچھ انہوں نے لکھا۔ اب عزیزان گرامی توجہ ہے مجھے کہ میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ کا قد بہت لمبا نہیں ہے، آپ کا جسم بہت موٹا نہیں ہے۔ وہ بہت موٹے قدآور تھے، تینوں پہلوان بہت موٹے تھے، لیکن آپ بہت پتلے دبلے ہیں، تو یہ آپ میں کس طرح سے؟ مولا نے کہا جب میرا ہاتھ چلتا ہے تو قدرت الہ میرے ہاتھ سے بولتی ہے۔ کہا یہ کیسے اللہ نے آپ کو اتنی قدرت عطا کی ہے؟ کہا یہ ولایت ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے، یہ ولایت ہے جو پروردگار نے مجھے عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی یہ ولایت ہے امیر المؤمنین، یہ وہ ولایت ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے وارث کا نام حسین ابن علی۔ جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تھے نا، جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا، جناب موسیٰ نے سگرے سے اٹھایا، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام نے مختلف، جناب داؤد نے لوہے کو ہاتھ سے چیر دیا۔ انبیاء نے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے۔ علی مرتضیٰ نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ رسول خدا نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا۔ توجہ، علی نے خیبر کا در اکھاڑا، مرحب حارث انتر کو پچھاڑا، اور ایسے ایسے معجزات دکھا کے کسی کو مارا پھر زندہ کیا، زندہ کا جنازہ پڑھایا، وہ مردہ ہو گیا۔ تو اب سب کہنے لگے چھوٹے چھوٹے معجزات دکھانے والے خدا، تو یہ کیسے خدا نہیں؟ تو میرے مولا نے ہر معجزہ دکھانے کے بعد سجدہ
مولا علی سے سوال کیا کسی نے اس زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھے, یہاں پہ ریاضی پڑھے ہوئے تو سب بیٹھے ہیں, تو بغیر کیلکولیٹر کے کوئی اس مسئلے کو حل کرے. اس زمانے میں ایک آدمی نے آج کہا یا علی ایک ایسا عدد بتا دیجئے جو 1 سے لے کے 10 تک ہر عدد پہ تقسیم ہو اور پیچھے کچھ نہ بچے, یعنی اشاریہ میں بات نہ ہے, پوائنٹس میں. تو مولا امیر علیہ السلام نے اسے مسکرا کے دیکھا کہ لکھنا شروع کر بتاتا ہوں. مولا نے کہا 10 تک گنتی جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. مولا نے کہا گن کون کون سے عدد میں عین آتا ہے؟ اس نے گننا شروع کیا, 1 2 3 4 4 میں عین آتا, 5 6 7 7 میں عین آتا ہے, 8 9 9 میں عین, 10 10 4 7 9 10. مولا نے کہا ان چاروں کو ضرب دے, 2520 وہ عدد ہے جو 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہوتا ہے, کچھ نہیں بچتا. کا یا علی کیسے پتا؟ کا عدد بنانے والے سے پوچھ. کا یا علی دیکھ رہے زلزلہ آ رہا ہے, مولا مسکرائے. کا گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجمع چلے گا. گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کہ یا علی زلزلہ دل دہلا دینے والا زلزلہ, ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا, چند لحظوں کا زلزلہ ہوتا. مولا نے کہا مدینے کو جمع کرو, میرے ساتھ باہر چلے. سب مدینے سے باہر نکلے. ایک مرتبہ جب سب بیٹھ گئے تو چھٹے امام کہتے ہیں میرے جد علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا مالک تجھے کیا ہے؟ قرآن میں آیا تھا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہے؟ مولا نے ٹھوکر مار کے کہا اس کو نہیں, سکون میں آ جا. زلزلہ تھم گیا, زلزلہ رک گیا. مولا نے ایک مرتبہ مدینے والوں کو دیکھا کہ تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھی, سورہ میں آیا ایک انسان کہے گا زمین سے تجھے کیا ہے, کیونکہ زمین ہے تراب مٹی, علی ہے ابو تراب. کتنے حج پہ جاتے ہیں, خانہ کعبہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں, کعبے سے بڑے قریب, خدا سے بڑے دور. اگر جملہ پہنچا سکوں, آپ ہمیشہ دعا سے پہلے کہتے ہیں پروردگارا قربتاً اللہ مانگ رہا ہوں, قربتاً اللہ, اللہ سے قرب کی خاطر مانگ رہا ہوں, قریب ہونے کی. کچھ مکے میں اللہ کے گھر سے قریب ہوتے ہیں, اللہ سے دور. کچھ کعبے سے دور ہوتے ہیں, اللہ سے بڑے قریب. کعبے سے قریب نہ ہونا, اللہ سے قریب ہونا. ایک جملہ کہہ دوں, کچھ پیغمبر سے بڑے قریب. پہ سلام کہ ایک مرتبہ سب نے لیا, آغوش میں چوما, سلام کیا. کیا بچہ ایسا نہیں تھا جیسے نومولود ہوتا, پاک و پاکیزہ بچہ, توجہ ہو, کیا پاک و پاکیزہ بچہ. کیا چلے گئے, جب 3 دن گزر گئے بس ایک ہی بات تھی کہ ابھی تک بچے نے آنکھ نہیں کھولی. سرور کائنات نے دروازہ کھولا, آغوش میں لیا, اور جیسے ہی سلام کر کے کہا کہ یا علی, ایک مرتبہ جناب مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھولی. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا یا رسول اللہ چہرہ بڑا پر نور ہے, بچہ بڑا خوبصورت, لیکن اب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی. تو پیغمبر اسلام کو جیسے ہی دیکھا اب ماں کو دیکھا, تو پیغمبر نے پلٹ کے کہا خصصتنی بالنظر خصصتک للعلم. یا علی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا, میں نے علم الہی کے لیے آپ کو.